اور مختصر وضاحت سماعت کیجیے۔ جو آیات بینات آپ نے سماعت کیں یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 20 تک قاری صاحب نے تلاوت کی۔ فرمایا کہ یا پھر جیسے زور کا می برس رہا ہو بادل سے، جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک ہو، ٹھونستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی بینائی، جب چمکتی ہے ان کے لیے تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کے سننے کی قوت اور ان کی بینائی، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ آیات بینات کے اندر بہت ساری تشبیہات کو ذکر کیا گیا۔ تشبیہات سے مراد اگر آپ اس کی تفسیر کو پڑھیں گے تو یاد رکھیں کہ اسلام جو ہے، دین اسلام، اس نے اپنا جو احاطہ کیا ہوا ہے نا مشکلات کے ساتھ، جو بھی بندہ مسلمان ہوتا ہے دین اسلام کو قبول کرتا ہے تو اس کو پریشانیاں مصیبتیں ضرور آتی ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی بڑی وضاحت کے ساتھ کی گئی کہ جب یہ چلتے ہیں اور کڑک کے باعث اپنی انگلیاں کانوں میں داخل کر لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ انگلی کان میں داخل تو نہیں ہو سکتی، جب یہ بالکل واضح بات ہے کہ انگلی اگر کان میں کوئی داخل کرنا چاہے تو نہیں داخل ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی شدت کے ساتھ وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں، حالانکہ یہاں سے مراد پورے ہیں، کہ اتنی شدت ہے اس کے اندر کہ اگر انگلی کان میں داخل ہو سکتی تو اتنے زور سے وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں لگا رہے ہیں کہ اگر داخل ہو سکتی تو ضرور یہ اس کو داخل کر لیتے۔ اور آخر میں جو فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس سے مراد یہ ہے اس کے اندر جو معبودان باطلہ ہیں ان کا رد ہے، کہ یہاں پر ان لوگوں کو خطاب ہے کہ جو اپنے خداؤں کی قدرت کو محدود سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ بارش کا خدا اور ہے، معاذ اللہ دن نکالنے والا خدا اور ہے، کوئی فلاں دیوتا ہے، کوئی فلاں دیوی ہے، تو ان تمام کی نفی کر دی اور کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کا خدا وہ ہے، اسلام سے مراد چونکہ معروف یہ جملہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کا خدا ہے، ورنہ تو وہ ذات کل کائنات کی خالق مالک رازق ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، جو چاہے وہ فیصلہ فرما دے، اس کے سامنے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی اس کے سامنے سراپا احتجاج بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ احباب خود بھی قرآن کو سمجھا کریں، پڑھا کریں، اس پر عمل کریں، یہ قرآن ہم سب کے لیے راہ ہدایت ہے۔ تو اب ہم آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب کون سے آج کے سوالات ہمیں موصول جی صاحب، ایک سوال ہے، ایک بہن بہاولپور سے پوچھتی ہیں کہ مجھے اپنے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں چٹخنے کی عادت ہے، لیکن مجھے امی کہتی ہیں کہ اس سے گھر میں نحوست آتی ہے، کیا واقعی شرعاً اس بارے میں کوئی دلیل ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی ایسی چیز کسی کو منحوس کہہ دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ اسلام کے اندر نحوست کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ یہ نظریہ رکھنا کہ فلاں کی وجہ سے میرے اوپر کوئی نحوست آئے گی، یاد رکھیں گناہوں کا وبال آتا ہے، گناہوں پر عذاب آتا ہے، اور یہ نحوست بھی ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ میں سنت مطہرہ سے اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی منع کرنا نہ پایا جائے تو وہ عمل جائز ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر کسی کی انگلیوں کے اندر درد ہے، پاؤں کی ہوں یا ہاتھوں کی، تو ان کے چٹخنے میں یا ان سے آوازیں نکالنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، مجبوری کی حالت میں جائز ہے، لیکن یہ کوئی اچھی بات بھی بہرحال نہیں ہے۔ بڑے اگر کسی بات سے منع کریں تو اس سے رک جانا چاہیے۔ جب اس کا کوئی جائز و ناجائز، حلال و حرام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو بڑے جب منع کر رہے ہیں تو اس سے رک جانا ہی بہرحال بہتری ہے، لیکن اس کے اندر کوئی نحوست والا پہلو بہرحال نہیں پایا جاتا۔ مفتی صاحب، اگلا سوال نواب شاہ سے محمد اکبر پوچھتے ہیں کہ میں جس ادارے میں نوکری کرتا تھا وہاں ہر مہینے میری تنخواہ سے 5% فنڈ کٹتا تھا، کیونکہ ادارہ چھوڑتے ہوئے جتنا فنڈ جمع ہوا ہو اس کے برابر رقم ادارے کی طرف سے اس میں شامل کر کے ملازم کو دی جاتی ہے۔ اب میرا 1 لاکھ فنڈ جمع ہوا تھا اور اتنا ہی ادارے کی طرف سے شامل کر کے مجھے کل 2 لاکھ روپے دیے گئے،
لیکن میں کنفیوژن میں ہوں کہ کیا مجھے اپنے فنڈ کی صورت میں جمع ہونے والی رقم کے علاوہ ادارے کی طرف سے دی جانے والی رقم لینی چاہیے یا نہیں، کہیں یہ سود یا حرام تو نہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں وہاں پر اگر تو کٹوتی جبری ہے، یعنی آپ کے اختیار میں نہیں، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر اکثر مفتیان کرام علماء نے لکھا ہے کہ یہ تبرع اور احسان میں آئے گا، یعنی آپ کی طرف سے انہوں نے کچھ پیسے اپنے پاس رکھ لیے اور بعد میں اپنی طرف سے کچھ ہبہ کر کے آپ کو دے دیا، تو یہ آپ کے لیے جائز، اگر یہ تبرع اور احسان ہو تو جائز ہے۔ لیکن اگر وہاں پر جبری کٹوتی نہیں تھی، آپ کو اختیار تھا کہ آپ کٹوتی کروائیں یا نہ کروائیں، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ وہاں پر اپنے پیسے نہ رکھیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کل قرض جر نفعا حراما اذا کان مشروطا او کما قال، کہ جب کسی قرض کے اوپر نفع کا اجراء ہو اور جب وہ مشروط ہو تو وہ حرام ہو جاتا ہے، ربا ہوتا ہے۔ اسی طرح کی ملتی جلتی حدیث ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، اس کو ربا کہا گیا۔ تو اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اگر آپ دل کی تسلی چاہتے ہیں، میں یہ مسئلہ بھی یہاں پر عرض کر دوں، مختلف نظریات ہوتے ہیں۔ اگر یہ تبرع اور احسان نہ ہو، مثال کے طور پر جبری کٹوتی کی گئی اور 1,00,000 روپے آپ کو ادارے نے دیا، اب آپ کے ذہن میں یہ شبہ آ گیا کہ میری طرف سے یہ قرض تھا اور مجھے جو ملنے والی رقم ہے کہیں وہ سود تو نہیں، کہیں مجھ پر حرام تو نہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر جناب آپ اپنی اصلی رقم کو لے لیں اور جو اضافی رقم آپ کو ملی ہے، چونکہ یہ جبری کٹوتی تھی، ایسی صورتحال کے اندر جو اضافی رقم آپ کو ملی ہے بغیر ثواب کی نیت کیے آپ اس کو صدقہ کر دیں۔ بغیر ثواب کی نیت کا مطلب یہ ہے چونکہ حرام مال سے صدقہ نہیں دیا جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ترمذی کی غالباً پہلی حدیث ہے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول او کما قال، کہ نماز جو ہے یہ طہارت کے بغیر قابل قبول نہیں اور حرام مال سے صدقہ قابل قبول نہیں۔ اگر آپ کو یہ شبہ ہے اور اس کو اگر ربا آپ سمجھتے ہیں تو بغیر ثواب کی نیت سے آپ اس کو صدقہ کر دیں، لیکن یہ نقطہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم نے شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنے مال کو پاک کیا ہے، ثواب کی نیت تو نہیں کریں گے، لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ضرور ملے گا شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو اپنا دامن پاک کرنے کے لیے آپ تمام تر رقم لے لیں اور اپنی جو اصل رقم ہے اس کو اپنے پاس رکھ لیں، باقی ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں۔ اگلا سوال شبیر آوان پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق نہ دینا چاہے لیکن اس سے جبراً طلاق دلوائی جائے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ کیونکہ اس میں طلاق لینے اور دینے والے کی مرضی و منشا شامل نہیں تھی۔ اس صورت میں اسلام کیا کہتا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔